ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک شام سے ایک ایسے حکمران کی پیشگوئی کی گئی ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کر دیا تھا۔ یہ حکمران سفیانی ایک جابر اور ظالم بادشاہ ہوگا جس کی قیادت میں ظلم و ستم کی ایسی داستان رقم ہوگی جو تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس کی آمد قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے اور اس کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شام کے ایک علاقے سے نمودار ہوگا اور اپنی طاقتور فوج کے ذریعے مسلم دنیا کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ اس کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی؟ کیا موجودہ حالات اسی سفیانی لشکر کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ الجولانی ہی وہ بادشاہ ہو جس کا ذکر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سفیانی لشکر کے بارے میں پیشگوئی، علامات اور اثرات کے ہر پہلو سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی حیات مبارکہ میں ہی ایسی پیشگوئیاں فرما دی تھی جو قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ ان میں سے ایک اہم ذکر سفیانی نامی ایک جابر و ظالم بادشاہ کا ملتا ہے جو شام کے علاقے سے ابھرے گا۔ اس کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا میں بے سکونی، فساد اور ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ حدیث کے مطابق سفیانی ایک بے رحم شخص ہوگا جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا، اور نہ صرف اپنے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا بلکہ معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کرے گا۔ اس کی ظلم کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ قیامت کے قریب ہونے کا یقین کرنے لگیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ پیشگوئی صرف ایک تاریخی بات نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش کی علامت ہے۔ اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا اور وہی اللہ رب العزت کی مدد سے اس کی فوج کو شکست دیں گے۔ ناظرین، حالیہ وقت میں شام کی سیاست میں ایک نام بار بار زیر بحث آ رہا ہے اور وہ ہے ابو محمد الجولانی۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے اپنی قیادت میں ہیئت تحریر الشام HTS کے نام سے ایک تنظیم کو طاقتور بنایا اور شام کے مخصوص حصوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ الجولانی کے اقدامات اور حکمت عملی نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ خاص طور پر مسلم دنیا میں یہ سوال شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا الجولانی ہی وہی سفیانی ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے پرانی پیشگوئیوں میں آیا ہے؟ اسلامی روایات میں سفیانی کو ایک بے رحم اور ظالم حکمران کی حیثیت سے پیش کیا ہے جو اپنے وقت میں مسلمانوں پر سخت جبر و ستم کرے گا۔ تاہم الجولانی کی شخصیت کو سفیانی کے زمرے میں ڈالنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں چند اہم نکات کے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سفیانی کا ظہور شام سے ہوگا، لیکن یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ احادیث میں مذکور شام موجودہ شام کے حوالے سے مختلف ہے۔ ماضی کے شام میں آج کا لبنان، شام، فلسطین، اردن اور اسرائیل بھی شامل تھے، جبکہ الجولانی کی طاقت موجودہ شام کے چند علاقوں تک محدود ہے۔ یہ جغرافیائی فرق الجولانی کو سفیانی کے مکمل تصور سے دور لے جاتا ہے۔ دوسری اہم شرط امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت کے قریب ہوگا۔ سفیانی کا دور اور امام مہدی علیہ السلام کا وقت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں کہ سفیانی کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بغیر ہو۔ فی الحال ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی طرف اشارہ کرے، لہٰذا الجولانی کو سفیانی کہنا محض قیاس آرائیاں ہو سکتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہم سفیانی کے بارے میں مزید علامات کا جائزہ لیں تو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سفیانی کی فوج ایک بڑی قدرتی آفت کے نتیجے میں تباہ ہو جائے گی۔ الجولانی کی موجودہ فوجی حکمت عملی اور اس کا انجام اس پیشگوئی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگرچہ الجولانی کے اقدامات متنازع اور سخت ہیں، لیکن وہ اس حد تک نہیں گئے جو سفیانی کی علامات کے بارے میں مذکور ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی شخص کو اسے سفیانی سے جوڑا جا رہا ہو۔ ماضی میں داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کو بھی سفیانی قرار دیا گیا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اس تصور پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اسی طرح جولانی پر لگائے جانے والے الزامات بھی تاریخی مثالوں کی روشنی میں زیادہ ٹھوس بنیادوں پر قائم نہیں ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ کسی بھی پیشگوئی کو موجودہ حالات پر لاگو کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ الجولانی کو ایک طاقتور اور ظالم حکمران کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن اسے سفیانی کہنا قابل وقت ہوگا۔ سفیانی کے ظہور کا وقت اور اس کی علامات مکمل طور پر واضح ہوگی اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین، اسلامی روایات میں قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کی تفسیرات نہایت واضح انداز میں بیان کی گئی ہے اور ان میں سفیانی کا ظہور ایک اہم نشانی کے طور پر سامنے آتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ سفیانی کا ظہور رجب کے مہینے میں ہوگا۔ اس کی ابتدائی طاقت اور عروج تیزی سے بڑھے گی اور وہ اپنے ظلم و ستم سے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائیں گا۔ روایات کے مطابق سفیانی کا دورانیہ مختصر لیکن نہایت خطرناک ہوگا اور اس کی حکومت کی مدت تقریباً 15 مہینے تک محدود ہوگی۔ اس دوران وہ ایک ایسے حکمران کے طور پر سامنے آئے گا جو اپنی فوج کے ذریعے مسلمانوں پر بے شمار مظالم ڈھائے گا اور نہ صرف انسانی جانوں کے ضائع کا سبب بنے گا بلکہ مسلم علاقوں پر ایک کے بعد ایک قبضہ کر کے اپنے اقتدار کو وسعت دے گا۔ قیامت کے قریب سفیانی کے علاوہ کئی دیگر نشانیاں بھی ہیں جو روایات میں بیان کی گئی ہے۔ ان میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک اہم واقعہ ہوگا جو مسلمانوں کو عدل و انصاف کا دور واپس لانے کے لیے قیادت کریں گے۔ ان کے دور میں ظلم اور فساد کا خاتمہ ہوگا اور دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ایک ایسی فوج ہوگی جو حق کی فتح کا پرچم بلند کرے گی اور باطل کے تمام مظالم کو مٹا دے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے بعد دجال کا فتنہ دنیا میں پھیل جائے گا۔ دجال جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اپنے جھوٹے دعووں اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ کمزور ایمان والے لوگ اس کے جھوٹے وعدوں کا شکار ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی مدد کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کے خاتمے کے بعد دنیا ایک مختصر عرصے کے لیے عدل و انصاف کا دور دیکھے گی۔ اس دور میں ظلم کا خاتمہ ہوگا اور تمام لوگ ایک اللہ کی عبادت میں متحد ہو جائیں گے، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا کیونکہ قیامت کی دیگر نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ قیامت کے قریب ہونے والی دیگر اہم نشانیاں بھی روایات میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ان میں یاجوج ماجوج کا خروج ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا جو دنیا میں بے پناہ تباہی مچائیں گے۔ ان کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی فوج نہیں ٹھہر سکے گی اور ان کا خاتمہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک اور بڑی نشانی ہوگی جو لوگوں کے لیے توبہ کا آخری موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ زمین پر دھواں چھا جائے گا اور لوگ شدید خوف اور بے سکونی کا شکار ہوں گے۔ زمین پر ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا جو ہر چیز کو پھیلا کر رکھ دے گا۔ ہر طرف افراتفری ہوگی اور دنیا کے لوگ اللہ کے غضب کو محسوس کریں گے۔ کعبہ کو تباہ کر دیا جائے گا اور حج اور عمرہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ ان تمام واقعات کے بعد قیامت برپا ہوگی اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ نشانی نہ صرف مسلمانوں کو خبردار کرتی ہے بلکہ یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھیں، حق پر قائم رہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں۔ اللہ کی قدرت اور مدد ہر آزمائش کے بعد انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں ظلم کی کوئی جگہ نہیں ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان پیشگوئیوں سے سبق حاصل کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں۔ ناظرین، آپ جولانی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی اور معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔